جاہر ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور غالباً اس وقت الیکشن کے انعقاد یعنی اس کی تاریخ کا اعلان اور اس کے ساتھ جڑ گیا ہے میاں نواز شریف کی وطن واپسی۔ نون لیگ کی قیادت، خاص طور پر ان کے بھائی، ان کی بیٹی بڑے دعوے سے کہتے آئے ہیں کہ الیکشن اسی وقت ہوں گے جب میاں صاحب کو پاکستان آنے کی اجازت ہوگی، انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی، اور جب وہ لیونگ پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب جن کے بارے میں ایک ماہر قانون کا حلقہ یا مخالفین کہتے ہیں کہ انہیں جیل جانا پڑے گا۔ اور ابھی ہمارے وفاقی وزیر داخلہ کے بیان نے بھی بڑے کنٹروورسی پیدا کر دی، کہ انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ اس طرح نہیں کہا تھا ان کا کہنا، لیکن دوسری طرف میں نے کہا نا کہ شہباز شریف صاحب جو میاں صاحب کے ساتھ ایک عرصے لندن رہے، پاکستان آئے، 48 گھنٹے بعد دوبارہ واپس چلے گئے، اور اب انہوں نے پورے ملک کے، خاص طور پر پنجاب کے اراکین اسمبلی سے کہا ہے کہ وہ لاہور میں میاں نواز شریف کی آمد کے لیے بھرپور تیاریاں کیے، ڈیوٹیاں ان کی لگائی ہیں کہ اپنے حلقوں سے انہیں کتنے کتنے بندے لانے ہیں۔ جی دیکھیے شہباز صاحب کو۔ 21 اکتوبر کو انشاءاللہ وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہاں پر ان کا پاکستان کے عوام غالبانہ تاریخی استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ اور میری آپ کے توسط سے گزارش ہے اپنے بھائیوں اور مسلم لیگی زعماء لیڈرز کہ وہ اب بیرون ملک کا سفر 21 اکتوبر کے بعد کریں، اور قائد کی جو ایک فقید المثال جو ان کی وہاں پر ویلکم کرنا ہے اس کے لیے وہ تیاری کریں، اور ان سے میری یہ بھی درخواست ہے کہ وہ لندن جو خواہش مند ہے، بڑی ان کی مہربانی۔ گو کہ میاں شہباز شریف نے دو ٹوک واضح الفاظ میں اپنے اراکین اسمبلی سے، اپنے عہدیداروں سے کہا ہے کہ بیرون ملک سفر پر بالکل قطعی نہیں کریں اور استقبال کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کریں۔ اشتر اصف علی سابق اٹارنی جنرل بھی رہے، ممتاز ماہر قانون ہیں۔ شکریہ اشتر اور اصف علی صاحب۔ شریف صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا، لیکن ابھی ایک کنٹروورسی آ گئی ہے جو موجودہ وزیر داخلہ کے بیان کی، جن میں گو کہ انہوں نے بعد میں اپنے معروف اصطلاح میں الفاظ کو چابایا بھی ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جناب میاں صاحب جیل جائیں گے۔ ساتھ میں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جہاں استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ حساس علاقہ ہے، ہجوم کو جمع نہیں ہونے دیا جائے گا، ریاست کا گرفتار کرنے کا طریقہ ہے جو استعمال کرے گی۔ اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں میاں صاحب کے وفاقی وزیر بگٹی کے بیان کو؟ جی وہ ان کی ذاتی سوچ ہوگی، ذاتی ان کا معاملہ ہوگا۔ اصل میں تو وزیر اطلاعات ہیں جو اس طرح کی بات جو ہے ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ جو کابینہ کا فیصلہ ہے اس کی عکاسی یا تو انچارج وزیر کرتے ہیں یا وزیر اطلاعات کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں رواج یہی ہے کہ وزیر اطلاعات ہی کا کام ہے کہ وہ ترجمانی کریں کابینہ کے، کسی کا ذاتی تو اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، وزیر اعظم کا بھی ذاتی نہیں ہوتا، اور مصطفیٰ امپیکٹس کے بعد تو بالکل بھی اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن محترم اشتر صاحب، بصد احترام کسی بھی وزیر داخلہ کا اس لیے حق بنتا ہے کہ تھانہ، پولیس ایجنسیاں، ایئرپورٹ، سیکورٹی فورس وہی ہے نا۔ اگر گرفتاری کا معاملہ آیا اس لیے انہوں نے کلیئر کر دیا، اور ذاتی رائے تو سوری ٹو سے ہماری پولیٹکس میں نہیں ہوتی۔ ذاتی رائے وہ اپنے گھر تک تو رکھ سکتا ہے، جب اس کی زبان کھلے گی اور گھر سے باہر کھلے گی تو وہ سیاسی تناظر میں ہی دیکھا جائے گا، اور خاص طور پر اس کا تعلق اتنے حساس مسئلے سے ہو کہ وہ سابق وزیر اعظم کو 3 بار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جیل جانا ہوگا۔ اشتر صاحب، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی کسی منصب پہ بیٹھا ہو وہ پوری ذمہ داری سے بات کرے، اور پھر اس کو اس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ ان کو واپس نہ لینے پڑے وہ الفاظ۔
آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کس طریقے سے قسمیں اٹھا کے سب کچھ کیا گیا تھا، اور پھر اس کا کیا ہوا، مکافات عمل بھی کوئی چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، ہمیں دیکھنی چاہیے، اور جو نہیں دیکھتا پھر وہ اس کو ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے متعلق وہ خود باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو باتیں کرنا بہت آسان ہے، عمل کرنا کچھ اور ہے، اور منصب کا تقاضا یہی ہے کہ سوچ سمجھ کے احتیاط کے ساتھ یہ باتیں کی اب میں تو اشرف صاحب ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اب آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا ذکر کیا ہے تو ماشاءاللہ ان کا بیان ابھی جسے کہتے ہیں بازگشت سنائی دے رہی تھی، سیاہی بھی نہیں سوکھی تھی سرفراز بگٹی کے بیان کی، کہ رانا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ پیش نظر رکھیں سرفراز بگٹی کہ ان کے سابقہ وزیر داخلہ کے ساتھ کیا ہوا، یعنی شیخ رشید کے، یعنی سوری ٹو سے یہ تو ایک لحاظ سے دھمکی ہوئی. یعنی اگر رانا صاحب یہ کہہ رہے تھے موجودہ وزیر داخلہ کو کہ ان کے سابقہ وزیر داخلہ نے جو کچھ ان کی مخالفت کی تھی جس کے سبب وہ جیل گئے، تو دوسرے معنی میں یہی دیکھا جائے گا نا رانا صاحب کے محترم کے بیان، اس بیان کی روشنی میں. جی کچھ یوں ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ذمہ داری سے بات کرنا ہے، پھر آپ ترجمانی کرتے ہیں کابینہ کی، پھر آپ ترجمانی کر رہے ہیں اسٹیٹ کی. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ پھر آپ کنٹینر پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کنٹینر پہ جو کھڑے ہو کے پھر جو آپ جو مرضی آپ پہ، وہاں پہ بھی کوئی لائسنس نہیں ہے، کوئی آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک عجیب سا ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے، دشنام ترازی کا، بری باتیں کرنے کا، پگڑی اچھالنے کا، دھمکیاں دینے کا. یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے، اور جب تک یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوگا میرا خیال ہے سنجیدہ سیاست نہیں ہو سکے گی، اور جب تک سنجیدہ سیاست نہیں ہوگی اس ملک کی سمت نہیں بن سکے گی. اور ملک کی اگر سمت بنانا ہے آپ نے، تو آپ نے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں. پالیٹکس اسائڈ، ملک اور قوم اور یہ جو ہمارا پاکستان ہے وہ مقدم ہونا چاہیے. آپ کی اپنی ذاتی خواہشات جو بھی ہوں، لیکن جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ ان کو پس پشت رکھیں گے. آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ شائستگی کا دامن رکھیں گے، کیونکہ کل کو آپ نے حکومت. چلیں اشرف صاحب میں اس بات کو یہیں چھوڑتا ہوں، چلیں ہم براہ راست سوال پہ آ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم جیسے بہت کم باخبر آدمی نہیں ہیں، ہر ایک سوال یہی پوچھتا ہے کہ میاں صاحب کا کیا ہوگا جب واپس آئیں گے. آپ ماشاءاللہ پوری اتھارٹی رکھتے ہیں، اٹارنی جنرل رہے ہیں، ان کے بھائی کے ان کے بڑے قریب رہے ہیں، اور سب سے بڑا یہ کہ آپ بہت بڑے ماشاءاللہ وکیل ہیں. کیا صورتحال ہوگی؟ یعنی لوگ، میں قانونی مشغافیوں میں نہیں جاؤں گا، براہ راست یہ کہ میاں صاحب لاہور ایئرپورٹ پر جب اتریں گے، اس کے بعد وہاں ایئرپورٹ کے اندر ادارے، ایجنسیاں، پولیس گرفتار کر کے انہیں جیل پہنچا دے گی، عدالت پہنچا دے گی، یا وہ ایسا نہیں کر سکے گی، اس سے پہلے ہی ان کی ضمانت لے لی جائے گی؟ کیا ہوگا اشرف صاحب؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ کیسز ہیں کیا. ان کے 3 حصے کر لیتے ہیں. ایک وہ کہ جو ڈیکلیریشن سپریم کورٹ نے دیا کہ وہ نااہل ہیں اور تا حیات نااہل ہیں. وہ فیصلہ اس لیے دیا تھا انہوں نے کیونکہ اس وقت کوئی قانون نہیں تھا کہ جس کے تحت اس شک کی، آئین کی شک کی کوئی سزا مقرر کی گئی تھی. تو اس حکم کو ختم کر دیا گیا ہے، اور وہ 5 سال کی نااہلی والی بات جو ہے جو سپریم کورٹ نے ڈیکلیریشن دیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. دوسرا ایک ایون فیلڈ کا معاملہ ہے. ایون فیلڈ کے معاملے میں ان کو سزا سنائی گئی، ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی کو اور ان کے داماد کو بھی سزا دی گئی، اور اسی ایویڈنس بھی دی گئی جو کہ کورٹ کے سامنے تھا. جب اس ایویڈنس کو کورٹ نے دیکھا تو کہا کہ یہ ایویڈنس ناکافی ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا کہ میاں نواز شریف ان پراپرٹیز کے مالک ہیں، اور میاں نواز شریف نے یہ پراپرٹیز غیر قانونی طریقے سے حاصل کی ہیں. تو یہ بھی جب آئیں گے اور ان کی اپیل جو ہے جو داخل دفتر ہو چکی ہے، جس کو وہ ان کا حق ہے اس کو ریوائیو کرانے کا،
تو اسی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر، چونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایویڈنس کے لیے وہ میاں نواز شریف کی صاحبزادی کے خلاف جو کیس ہے اس کو ختم کر دیں اور ان کے خلاف کیس کو وہ کہیں کہ جی اپیل ڈسمسڈ. سو وہ کیس بھی جو ہے وہ آلموسٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہو گیا. تیسرا کیس ہے العزیزیہ اسٹیل مل کا. العزیزیہ اسٹیل مل کا کیس کچھ یوں ہے کہ انہوں نے، یہ کوئی ریفرنس ایسے نہیں بنا ہوا تھا، کوئی ایسی چیز آئی نہیں تھی، انہوں نے ڈیفینس یہ دیا تھا کہ ایک اسٹیل مل بنائی گئی سعودی عربیہ میں اور ان پیسوں سے بنائی گئی جو کہ ایک اسٹیل مل دبئی میں تھی، اس کو بیچ کر کے وہ سارے سلسلے بنے تھے اور اسی سے جو آگے کام چلا تھا. اور وہ کیس بھی جو ہے وہ داخل دفتر ہوا ہے، وہ بھی ریوائو ہوگا. تو اس کے اندر بھی اچھا صاحب، آپ نے ان تمام بڑا تفصیل سے بڑی تفصیل سے ان کیسز کا ذکر کیا جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی کیس میں ان کی گرفتاری کم از کم ایئرپورٹ پر نہیں ہوگی. ایک بڑے دو ٹوک الفاظ میں نواز شریف صاحب اور پارٹی قیادت جو سابقہ ججز تھے، چیف جسٹس تھے، ان کے متعصبانہ رویے کے بارے میں کہہ چکے ہیں. جسٹس ثاقب نثار جنہوں نے سزا دی تھی، جسٹس بندیال، ان کو بھی آپ نے کھل کر پارلیمنٹ نے ان کے ہاتھ پیر ہی باندھ دیے. آپ سمجھتے ہیں آپ کے قاضی فائز صاحب نئے چیف جسٹس ہیں، نئی بینچ بیٹھے گی اور وہ متعصبانہ رویے کا آپ لوگ سامنا نہیں کر پائیں گے جس کا آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے ساتھ، یعنی آپ کا مطلب نون لیگ کے ساتھ ہوتا تھا یا اس کی قیادت کے ساتھ ہوتا تھا؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کورٹ ہی ایک ہے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے تو کوئی اور آپ کے پاس فورم تو ہے نہیں جس کو آپ رجوع کریں گے ہائیسٹ کورٹ کے طور پہ، ایپکس کورٹ کے طور پہ. اس لیے میں جب سے ایک کیس کا فیصلہ ہے جس کا نام مصطفیٰ امپیکس ہے، میں اس چیز کا دائی ہوں اور بارہا یہ کہہ چکا ہوں چینلز کے اوپر بھی اور کورٹ کے اندر بھی اور ویسے بھی کہ جو بینچز والا معاملہ ہے اور اس کی تشکیل دینے کا معاملہ سپریم کورٹ آئینی طور پر ایک فل کورٹ کے طور پہ ہی بیٹھے گی اور فل کورٹ کے طور پہ ہی بیٹھنا ہے جب تک کہ یہ سارے معاملات لتھر کے سامنے نہیں آتے. تو جب یہ فل کورٹ کے معاملے آ جائیں گے اور فل کورٹ ہی سنا کرے گا تو کسی ایک جج کے اوپر باعث کا الزام یا ایک پرٹیکولر جج کے اوپر نو کانفیڈنس کا اظہار، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس وقت بھی معاملات جو تھے وہ اس میں بالکل کوئی کسی قسم کا بھی آپ کو جج نہیں لگانا چاہیے تھا جو مانیٹرنگ جج کے نام سے پکارا گیا. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے اعتراضات جو ہیں وہ اٹھائے گئے. یہ بھی کہا گیا کہ 184(3) کے تحت جوریسڈکشن نہیں ہے، لیکن ان سب باتوں کو نہیں سنا گیا، نہیں اس پہ فیصلہ کیا گیا. اور آنے والے دنوں میں بیسکلی مجھے امید یہ ہے کہ جس طریقے سے کورٹ کا ٹرینڈ چل رہا ہے وہاں سے نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان بلکہ ہائی کورٹس اور اس سے نیچے جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ان سب کے اندر جو ہے ایک ڈسپلن آئے گا اور اس ڈسپلن کے اندر تعصبات، ذاتی ترجیحات اور ٹھیک ہے محترم اشرف علی صاحب، شکریہ. بڑے سینئر سیزنڈ اشرف علی صاحب کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی طور پر نہیں دیکھتے کہ میاں صاحب کو یہاں واپسی پر جیل جانا پڑے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور بڑی مسئلہ خیز بات ہے کہ باقاعدہ کوئی اور ملک کینیڈین پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھارتی سکھ رہنما خالصتان کی قائد تنظیم قائد کا الزام لگایا تھا بھارتی حکومت پر، اور رو کے اس وقت کے افسر کو ملک سے نکل جانے کا بھی دیا گیا تھا. اب یعنی کوئی ہفتے سے زیادہ گزر گیا، بھارتی حکومت ایک نئی منطق لے کر آئی ہے اور اس کا الزام اس کو حسب روایت پاکستان کی ایجنسی
ISI پر ڈال رہی ہے. حالانکہ میں نے کہا نا کہ پچھلے 7 دن سے ساری کینیڈا کے بعد ساری دنیا مذمت کر رہی تھی ان کی استفاقی عمل پر. ہمارے ساتھ متین حیدر صاحب بیورو چیف ہیں, سینئر کورسپونڈنٹ ہیں, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. متین, یہ تو بڑی مذاق خیز بات ہے, اتنے عرصے بعد بھارت کو خیال آیا کہ یہ ISI کا اس میں ہاتھ ہے, اور جبکہ ایک کینیڈا اور ماشاءاللہ یعنی دنیا کا تیسرا چوتھا بڑا ملک, اس کے پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں یہ کہیں, اس کے بعد انڈیا نے یہ بیان. جی بہت شکریہ بیلوی صاحب, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ مذاق خیز بات ہے, اور بنیادی طور پہ اب پاکستان اور پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI پر اب الزام بھارتی میڈیا نے لگانا شروع کیا, اور بھارتی میڈیا کو جو لیکس دی گئی ہیں وہ انڈین انٹیلیجنس کی جانب سے دی گئی ہیں, اور اب پاکستان کو امپلیکیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عالمی سطح پہ اور خاص طور پر جو کینیڈا سے جو بھارت کو اس وقت سبکی ہوئی ہے اس تمام تر معاملات پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس الائنس ہے فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس کا خود کینیڈا بھی ممبر ہے, لیکن اس میں جو لیڈ رول ہے وہ امریکی CIA کا, اور امریکی CIA کو یہ انٹرسیپٹس انہوں نے کی تھی کمیونیکیشن انڈین گورنمنٹ کی اپنے راہ کے افسر کے ساتھ آٹوا میں, اور اس کی بیسس کے اوپر وہی انفارمیشن کینیڈین پرائم منسٹر جسٹس ٹروڈو کے ساتھ شیئر کی گئی, جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے بھارت پہ تنقید بھی کی, اور اس کے چند گھنٹے بعد آٹوا سے اس بھارتی سفارتکار کو جو کور اپ پوزیشن میں تھا, بیسیکلی راہ کا آفیسر تھا, اسے نکالا گیا, اور اپنی تمام تر یہ جو انہیں انٹرنیشنلی امبیرسمنٹ ہوئی ہے, اور اس میں جو پھر امریکی گورنمنٹ کے جو سٹیٹمنٹ آئے اس تمام تر جو سبکی انڈیا کی ہوئی, وہ اس کے بعد انہوں نے اب انڈین میڈیا کو اپنی لیکس تھی اور ہرزہ سرائی پاکستان کے خلاف. اچھا متین, ایک اور بات ہے کہ کیا یعنی یہ جو اگر اتنا ایک پرائم منسٹر ایک ملک کا الزام لگائے تو چلیں ہم بھارتی موقف کو بھی رکھیں, ان کو بھی رکھیں, تو پھر تو یہ عالمی عدالت کو میں یہ کیس جانا چاہیے نا کہ وہ فیصلہ کرے جو اتنا بڑا سانحہ اور واقعہ ہوا ہے, شاید اس طرف جائے گا. جی بالکل, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, چونکہ کینیڈین ایک سٹیزن کے قتل کا معاملہ ہے جو سکھ ہیں, اور اگر اس میں معاملات آگے نہ بڑھے, انڈین گورنمنٹ نے کینیڈا کے ساتھ تعاون نہ کیا, انڈیا نے اس چیز کو نہ مانا, چونکہ کینیڈا اس معاملے پہ بہت سیریس ہے. نہیں, میں نے متین یہ سوال اس لیے کیا کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ بدقسمتی سے ایسا ہو چکا ہے کہ اگر قتل بھی کیا ہو اس ملک میں تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ ایز اے سفارتکار اس کو وہ ڈپیوٹ کا وہ نکال دیتے ہیں, لیکن یہ تو ایک بہت اس سے ہٹ کر ہے, یہ انڈیویجول معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی جو تحریک چل رہی ہے اس کے سربراہ کا ہے, اور الزام بھی پرائم منسٹر لگا رہے ہیں کینیڈا. جی بالکل, یہ معاملہ ایک محض انڈیویجول نہیں ہے, اور اس میں انڈیا کی اسٹیٹ انوالو ہے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ معاملہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جا سکتا ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جایا جا سکتا ہے, اور کینیڈا اس معاملے کو بہت سیریسلی لے رہا ہے. پاکستان کے لیے اس میں اپرچونٹیز ہیں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جب انڈیا کی انٹر کانٹیننٹل یعنی بین البر اعظمی دہشت گردی بے نقاب ہو گئی ہے. پاکستان اس معاملے کو دیکھ رہا ہے, غور کر رہا ہے, اور اس وقت پاکستان کے پاس اپرچونٹیز یہ ہیں کہ جتنا پاکستان نے گزشتہ 15-16 برسوں میں سفر کیا, خاص طور پہ انڈین پروپیگنڈا جو بیس لیس پاکستان کے خلاف تھا, اور پھر آن ریکارڈ جو بھارتی لیڈرز عالمی سطح پہ پاکستان کو دہشت گردی میں ملوث کرنے کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کرتے رہے, اب انڈیا خود ایکسپوز ہوا ہے. پاکستان کے پاس آپشن ہے کہ ڈپلومیٹکلی فارن آفس کو چاہیے کہ اس پہ مزید کھیلیں, عالمی برادری کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو. ٹھیک ہے متین حیدر صاحب, ہمارے بڑے سینئر کارسپونڈنٹ جو فارن افیئرس پر گہری نظر رکھتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہماری وزارت خارجہ کو, ہماری حکومت کو اس کیس پر عالمی سطح پر بڑے پرزور طریقے سے اٹھانا چاہیے. بریک کے بعد آئیں گے تو ایک اور حوالے سے عدالت پر گفتگو ہوگی. جی ہاں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور یہ ٹھیک ہے کہ
सियासत में थाना कचहरी जेल होता है, पीपल्स पार्टी की भी ख़वातीन गईं, नून लीग की गईं, लेकिन तहरीक इंसाफ की जिन ख़वातीन को 9 मई के हवाले से गिरफ़्तार किया गया उन्हें कोई 4 माह जेलों में हो गए हैं। कुछ ख़वातीन को ज़मानत पर रिहा किया गया, मगर एक बार फिर उन्हें जो है शनाख्ती प्लेट के लिए भेज दिया गया। अभी तक ना तो कोई ट्रिब्यूनल बना है, ना कोई मुझे लगता है कोई चार्जशीट पेश की गई है। मुझे ज्वाइन करेंगी राबिया बाजवा और पीपल्स पार्टी की मुमताज़ रहनुमा शर्मिला फारूकी को, वो ख़ुद भी इस मैंने कहा ना थाना कचहरी जेल से गुज़र चुकी हैं। ज़रा मैं पहले राबिया बाजवा साहिबा से पूछूँ। राबिया बीबी, ये मुझे मैं मालूम करना चाहूँगा कि 4 माह में क्या कोई बाकायदा इनके ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश की गई है, फ़र्ज़ जुर्म कोई आयद किया गया है, और यानी कौन से कानून के तहत ये बग़ैर उसके रख सकते हैं इतने तवील अरसे तक? राबिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मुजाहिद साहब, ये बहुत एक अफसोसनाक सूरत हाल है। ये बात दुरुस्त है कि ख़वातीन और ख़ासतौर पर पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे लिए पाकिस्तान में नई तो नहीं है, लेकिन जो ये हालात है ये वाकई नए हैं। कि देखिए कि ख़वातीन के खिलाफ अभी तक तकरीबन 9 तारीख को तकरीबन 6 माह हो जाएंगे और इनको अरेस्ट हुए मेरा ख्याल है 150 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं। तकरीबन 5 माह हो रहे हैं जो ख़वातीन जेल के अंदर हैं, मुख्तलिफ ख़वातीन। अब ये है कि इनका अभी तक चालान भी पेश नहीं किया गया, और ये भी एक मतलब बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब इनकी ज़मानत होती है तो इनको दूसरे केसेस में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब इस तरह पहले हमने नहीं देखी ये सूरत हाल। और एक होते हैं करप्शन केसेज हैं या कोई और तरह के केसेज हैं, उसमें मतलब काफ़ी अरसे ख़वातीन जो है जेल काट के बरी भी होती रही हैं, लेकिन जो ये सूरत हाल है कि प्योरली एक पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, एक मशकूक वाक़े के ऊपर इस तरह ख़वातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। चले मैं राबिया, ज़रा आप मौजूद हैं तो मैं शर्मिला फारूकी खुद भी जेल जा चुकी हैं, थाना कचहरी पहुँच चुकी हैं। शर्मिला बीबी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होता रहा है, चले इसमें हम मर्द व ख़वातीन तजवीज़ नहीं करते, लेकिन ये जो 37 ख़वातीन 4 माह से हैं, चार्जशीट भी पेश नहीं की गई और उस वाक़े को ऐसा बना दिया गया है कि उस पर तो बात भी नहीं कर सकते। आप किस तरह देखती हैं शर्मिला इसको, पॉलिटिक्स से भी हटकर, पार्टी से भी हटकर? जी शुक्रिया बरेलवी साहब। देखिए, ख़वातीन को इस तरह कैदो बंद में रखना मैं कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करूँगी, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से अगर ख़वातीन को इस्तेमाल किया जाए और ख़वातीन के ऊपर जबर किया जाए तो ये मैं समझती हूँ कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं। अब इल्ज़ाम संगीन से संगीन हो सकता है, लेकिन संगीन इल्ज़ामात में भी कानून के मुताबिक एज़ पर लॉ कार्रवाई होनी चाहिए। ख़वातीन को तो पहले इंस्टेंस में ज़मानत मिलना ज़रूरी है, ये तो हमारा कानून भी कहता है। और माँ सिवाय कत्ल के मुकदमे में मैं समझती हूँ कि उसके अलावा तो बाकी जो जराइम हैं उसमें ज़मानत हो जानी चाहिए। लेकिन शर्मिला, एक और भी है ना कि 4 माह, एक मैंने सुना है कौमी असम्बली की, इनमें अरकान भी शामिल हैं और एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है जैसे पीपल्स पार्टी की शख्स के जनरल, लेकिन मैंने कहा अरकान असम्बली ने भी इसकी कोई मदम्मत नहीं की शर्मिला। यानी मैंने कहा ना, उन्हें घर में भी नज़रबंद रखा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उन्होंने जुर्म किया हो, उन्हें आप 4 माह हो गए, मुलाकात फैमिली से नहीं करने दी जा रही, बड़ी मुश्किल है। देखिए, इनमें से देखें बच्चे भी होंगे, घर वाले भी हैं, मियाँ भी हैं, और ख़वातीन जाहिर बात है जब घर से निकलती हैं बिलखुसूस पॉलिटिक्स के अंदर तो एक बहुत भारी जिम्मेदारी लेके निकलती हैं घर से। इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड अ डिफिकल्ट स्पेस टू वर्क इन। राबिया ये बताइए कि जो इसका, राबिया बीबी ये बताइए कि पहले तो खैर सॉरी टू से हमारे यहाँ 15 दिन बाद एक रखा जाता था, 15 दिन से आप रख नहीं सकते थे नज़रबंद किसी को भी। फिर आईनी तरामीम में 90 डेज हो गए, इसमें 90 दिन भी गुजर गए जहाँ तक मुझे इल्म है। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे फ़र्ज़ जुर्म कोई, और कम से कम ज़मानत उनका राइट होता है, और फिर ख़वातीन के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में उन्हें घर में भी नज़रबंद भागेंगी तो नहीं, वो भाग भी सकती थी पहली इकट्ठी 37 ख़वातीन को। तो क्या जज भी, बहरहाल माशाल्लाह आप ही के वो बरादरी से निकल के गए हैं, जवाब क्या देते हैं वो एक के बाद जब दूसरे केस में जब आप पेश होती हैं इनके लिए? सर, हम लोग जब ये, अगर आप एडीसी की बात करें तो उधर जजेस की तो वाज़े तौर पे बेबसी है और नज़र भी आती है, बात भी होती है अदालत के अंदर।
दूसरी बात ये है कि जिस तरह आप कवानीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, हम कहते हैं ना कि कवानीन अच्छे नहीं है, कवानीन मौजूद नहीं, कवानीन बहुत अच्छे हैं, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और रियासत जिस तरह मजाक उड़ा रही है, आप ये देखिए कि ऑफेंसेस लगा के एक केस के अंदर, मतलब ये भी ऐसे नहीं होता कि एक केस के अंदर ऑफेंसेस ऐड किए और उसकी बुनियाद के ऊपर केसेस हाई कोर्ट से वापस आ गए और हाई कोर्ट से बेल वापस आई। आपने देखा तकरीबन 3-2.5-3 माह हाई कोर्ट के अंदर 5-6 डिवीजन बेंचेस बने और उन्होंने इन बेल्स का फैसला नहीं किया। हम माजी में तनकीद करते थे कि अदालतें जो है फैसले दुरुस्त नहीं करती, अब हो ये रहा है कि फैसले हो ही नहीं रहे। मतलब एक 96 वाली बेल के ऊपर अभी तक 5 माह के अंदर फैसला ही नहीं हुआ जो अमूमी तौर पे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहें तो देखिए पिंडी बेंच ने एक फैसला किया, इन केस में इस्लामाबाद में भी फैसला हुआ और उन लोग अगर वही फैसले पढ़ ले तो उसमें नजर आता है कि केस मतलब उसके क्या हालात हैं, ये किस तरह मतलब वो केस को उन्होंने मशकूक एक वाकया, खुद अदालत ने भी यही बात की है। अच्छा राबी, ऐसा क्यों नहीं करते इस वक्त? तो माशाल्लाह बड़ी धूम है काजी फाइज ईशा साहब की, जब मुसलसल हाई कोर्टों से ये हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों नहीं ले आती? काजी साहब का भी जरा इम्तहान हो जाएगा। एक आपको बात बताऊं कि अगर आप रेगुलर उसमें देखें ना कि जो प्रोसीजर था कि पहले ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, मैं यही तो आपको कह रही कि फैसले ही नहीं कर रहे, फैसले करते या डिसमिस भी इवन बेल पिटीशन हो जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में मैं ये समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे जो वाकयात हुए हैं इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह इंसानी हकूक की पामाली हुई। और हमें ये भी नजर आ रहा है कि ये बुनियादी तौर पर एक पोलिटिकल प्रोसेस को रोकने की कोशिश की जा रही है और एक मतलब ये खवातीन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं ये भी समझती हूँ कि शायद ये एक रुझत हुई अप्रोच है कि वो पाकिस्तान में जब खवातीन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की और बहुत ज्यादा नजर आ रही थी उसको भी रोका जा रहा है। तो ये सारे हालात जो है, और हम आपने देखा कि आम हलकों में कि सुओ मोटो 2 जज लें या 3 जज लें उसको डिस्करेज किया जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जैसे समाज में मैं शर्मिला नहीं पूछ रही, शर्मिला अभी भी एक तो खैर अच्छी बात मुझे लगी, वरना मैंने कुछ खवातीन से बात करता हूँ तो कहते हैं नहीं जी 9 मई का वाकया ऐसा था या फिर खवातीन मर्दों के साथ देना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि अगर 9 मई में फौजी तनसीबात पर कुछ पकड़े भी गए ब्रिगेडियर साहब उन पर कराए वो कराएं, लेकिन कम से कम 3 माह बाद उन्हें घर में भी नज़रबंद रखा जा सकता था। और जिस तरह की जेलों का सॉरी टू से आपको भी हाल पता है, आप तो गुजरी हैं, कोई बहुत बड़ा फ़र्क भी नहीं आया। तो इस सिलसिले में भी मुझे लगता है कि PDM में शामिल जमातें या पीपल्स पार्टी का कोई बहुत उस तरह जो जैसे अगर मुझे यकीन है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगर होती तो ये रवैया मुख्तलिफ होता। शर्मिला जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो कभी भी हम किसी किस्म के कोई सियासी यानी सिंध में कोई भी खातून जेल में नहीं है, ये एक अच्छी बात है। ये बात जी सिंध में कोई भी किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया, और गिरफ्तार भी किया तो जमानत भी शायद मिल गई। जी बिल्कुल। उसके बरक्स आप ये देखें कि PTI के दौर में किस तरीके से फरियाद तालपुर साहिबा को गिरफ्तार किया गया, फिर रातों रात सिंध अस्पताल से ईद की रात पे उनको घसीटते हुए जेल ले गए। ये चीजें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम तल्ख नहीं है। हम कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे कि खवातीन को आप एक तवील अरसे बंद रखें। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये कंसेशन उन खवातीन को देना चाहिए कि ये इनको हाउस अरेस्ट कर दें। अगर इतनी ही मजबूरी है कि इनको बंद रखना है, दे कैन बी इनकार्सरेटेड इन देयर होम, लेकिन एटलीस्ट अपने घर में होंगी, अपने बच्चे हैं, अपने घर वाले हैं। ये चीजें मैं समझती हूँ कि अदालतों को भी देखनी चाहिए कि इसमें हर हाल में खवातीन को ये कंसेशन होना चाहिए। और देखिए अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी मुकदमा चला नहीं है, अभी बहुत क्रिमिनल स्टेज पे है। और जिस तरह मैंने कहा कि माँ सिवाय ठीक है, एक मैं आखिर में लेकिन बाजवा साहिबा मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप खुद वकील खवातीन लॉयर्स खुद बड़ी खवातीन जो है फॉलोअर्स होती थी, लेकिन इन्होंने भी मैं खवातीन के लिए तमीज़ कर रहा हूँ कि बहरहाल सोसाइटी में का इम्तियाज़ होता है, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मैं खुद होते हुए कह रहा हूँ, लेकिन खवातीन लॉयर्स उठ आने पर खवातीन होकर अगर मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जाके डेमोन्स्ट्रेट करती, पेश होती, फ़र्क तो उससे पड़ता है। कुछ थोड़ी कोताही आप लोगों की तरफ से भी है मिस बाजवा? देखिए मुजाहिद साहब, जो हमारे हम लोग हैं इस वक्त, जैसे मैं अब ऑफिस बेरर हूँ या और खवातीन है, वो तो भरपूर आवाज उठा रहे हैं और इररिस्पेक्टिव ऑफ और पॉलिटिकल एफिलिएशन हम लोग बिल्कुल इस बहुत बड़ा मसला ह्यूमन राइट्स के इस पे बात कर रहे हैं। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं आप जरूर उनसे पूछिएगा, और वो ह्यूमन राइट्स के अदारे भी हैं जो माजी में आवाज उठाते भी रहे और अपनी बात करते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी मुजरमाना खामोशी है जो सामने आई है। ये बात हम करते भी रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी कोई किरदार नहीं है। तो बिल्कुल मैं इस चीज से इत्तेफाक करती हूँ कि उन
लोगों को इंडिविजुअली, जो जिन इंडिविजुअल्स की आप बात कर रहे हैं, उनको बिल्कुल अपना एक रोल प्ले करना चाहिए था। और दूसरी बात अभी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का यकीनन मतलब बहुत उनका किरदार है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, लेकिन उनकी जमात में शरीक रही, बिलावल भुट्टो साहब की भी स्टेटमेंट्स आती रही हैं, और उनके होते हुए खवातीन का अंदर होना, उस पर भी हमें तो दुख आता है, अफसोस होता है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, उसमें अगर आप देखें, मैं एक आखिरी बात बड़ी आपसे मतलब करना चाहूंगी शेयर, कि देखें अभी तक कोई भी किसी तरह की सिंगल एक आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं है, ना सिर्फ पॉलिटिकल इन खवातीन के हवाले से, बल्कि बहुत सारे जो लोग मासूम जेलों के अंदर मौजूद हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनमें जर्नलिस्ट भी हैं जो वहाँ पे कवर करने गए, वहाँ पे यूट्यूबर्स भी हैं, उन सबको डिटेन किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पीछे जाने वाला कोई नहीं है, और कई ऐसे हैं जिनके कारोबार, जो छोटे छोटे कारोबार थे, वो भी पुलिस ने खत्म करवा दिए हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से एक बदतरीन सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से। और खवातीन की भी बात हुई तो उधर कवानीन मौजूद है, ना इस तरह खवातीन को अरेस्ट किया जा सकता है, ना थानों में डिटेन रखा जा सकता है, मजिस्ट्रेट की परमिशन मुझे चाहिए। मिसबाह जुआ और यकीनन शर्मिला फारूकी एक उस ब्रॉडर फोरम से भी उठाएंगी, और आपकी जो बात है वो यकीन जाएगी। और मैं यकीन ये हक रखता हूँ ख़ास तौर पर जब काजी साहब जैसे लोग चीफ जस्टिस हुए हैं कि इस हवाले से वो एक ऐसा फैसला दें कि जिसमें जिस तरह के वो नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ना, जुर्म किसी ने भी किया हो, खातून ने या मर्द ने, साबित किए बगैर ख़ास तौर पर ख़वातीन को 4 माह से ज़्यादा जेल में रखना इंसानी तौर पर भी, और वाकई सही है कि ह्यूमन राइट कमीशन, जिसकी हमारी आसमा जिलानी, आसमा जहांगीर, पता नहीं कौन लोग हैं, वो भी बड़े खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, तमाम ख़वातीन की तंजीमें वगैरह। इसके साथ ही मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।